غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں درجنوں ہلاک، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ شمالی کوریا کا خلا میں جاسوس سیٹلائٹ بھیجنے کا ناکام تجربہ۔ جنوبی افریقہ میں عام انتخابات، ووٹنگ 29 مئی کو ہوگی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے منگل کے روز ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں غزہ میں فضائی حملوں میں درجنوں بے گھر فلسطینیوں کی ہلاکت کے معاملے پر غور ہوگا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنوبی غزہ کی شہر رفح میں اسرائیل کی فضائی کارروائی کے دوران درجنوں فلسطینیوں کی ہلاکت کو ایک المناک حادثہ قرار دیا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو ہونے والے حملے میں کم سے کم 45 افراد ہلاک ہو گئے۔ ادھر امریکہ نے پیر کو کہا کہ اسرائیل کو شہری ہلاکتوں سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ یوٹیوب چینل پر۔ روس اور ازبکستان نے سول جوہری پلانٹ تعمیر کرنے کے ایک منصوبے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور ازبکستان کے صدر شفقت مرزیوف کے درمیان پیر کو ہونے والی بات چیت کے دوران طے پایا۔ اگر یہ معاہدہ مکمل ہوتا ہے تو کسی بھی وسط ایشیائی ملک میں یہ پہلا جوہری پلانٹ ہوگا جو خطے میں روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی عکاسی کرتا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے دوسرے جاسوس سیٹلائٹ کو زمین کے مدار میں بھیجنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق پیر کی شام انجن میں کسی خرابی کی وجہ سے سیٹلائٹ کو لے جانے والا راکٹ پھٹ گیا۔ شمالی کوریا کی طرف سے جاسوس سیٹلائٹ بھجوانے کا ناکام تجربہ سول میں جنوبی کوریا، چین اور جاپان کے رہنماؤں کے سہ افریقی اجلاس ختم ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے شمالی کوریا کی طرف سے ایسے تجربات کرنے پر پابندی عائد ہے جو ممکنہ طور پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ٹیسٹ کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اسپین نے روس کے حملوں کو روکنے کے لیے یوکرین کو ایئر ڈیفنس میزائل فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ بیلجیم نے بھی یوکرین کو $1 ارب مالیت کے دفاعی ساز و سامان دینے کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس تعاون پر اپنے یورپی اتحادی ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ مشترکہ تعاون اور یورپ کی سیکیورٹی کے لیے سیاسی فیصلے کرنے میں اسپین نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی ہے۔ اسپین نے یوکرین کو فوجی امداد فراہم کرنے کا وعدہ ایک ایسے وقت کیا ہے جب یوکرین کے خارکیف کے علاقے میں روسی فوج کے حملے جاری ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ جنوبی افریقہ میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ 29 مئی کو ہوگی۔ بدھ کو ہونے والے یہ انتخابات اس بات کا تعین کریں گے کہ نیلسن مینڈیلا کے بعد سے گزشتہ 30 سال تک اقتدار میں رہنے والی جماعت افریقن نیشنل کانگریس پارٹی یعنی ANC کیا اپنا اقتدار برقرار رکھ سکے گی یا نہیں۔ جنوبی افریقہ کے موجودہ صدر اور ان کی جماعت ANC اپنی پارلیمانی اکثریت برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہے، جبکہ کئی عوامی جائزوں کے مطابق حکمران جماعت کی حمایت 50% سے کم ہے۔ اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بدھ کو ہونے والے انتخابات میں حکمران جماعت اپنی اکثریت کھو سکتی ہے، لیکن ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک مخلوط حکومت بن سکتی ہے جو شاید ملک کے مسائل آسانی سے حل نہ کر سکے۔ بنگلہ دیش اور بھارت میں آنے والے ریمل سمندری طوفان سے کم از کم 16 افراد ہلاک، جبکہ سیلاب اور شدید بارشوں سے ہزاروں مکان تباہ ہو گئے۔ پیر کو سمندری طوفان ریمل کے بنگلہ دیش اور بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کے بعد ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکل پیدا ہوگی۔ بنگلہ دیش کے حکام کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان سے بنگلہ دیش میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے۔ ادھر بھارت کی ریاست مغربی بنگال کے ایک سرکاری اہلکار کے مطابق بھارت میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے۔ بنگلہ دیش میں حکام کے مطابق طوفان کے نتیجے میں 37 لاکھ افراد متاثر ہوئے، جبکہ ہزاروں مکانات تباہ ہو گئے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔